الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1982 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 54/9۔ قرآن کریم میں آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے، اس کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے کہ نوع انسانی کی داستان در حقیقت حق اور باطل کی کشمکش کی داستان ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابتدائی ادوار کے انسانوں سے لے کے آج تک یہی ایک کشمکش ہے جو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں جاری اور ساری رہی۔ ابتدائی دور میں محدود پیمانے پہ تھی، یوں انسانوں نے جسے کہتے ہیں ترقی کی یا اکثریت ہوتی چلی گئی، اس کی حدود وسیع ہوتی چلی گئی، اس کی نوعیت بدلتی گئی، ذرائع اور آلات بدلتے گئے، لیکن اصل نقطہ وہی رہا، حق اور باطل کی کشمکش۔ اس کشمکش کی داستان قرآن بیان کرتا ہے تو افراد کی بات نہیں کرتا۔ ایک فرد کا جرم، کمزوری، کوئی برائی اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ماحول میں، اس کے اقربا تک، وہاں تک اثر کرتی ہے۔ قوم نہیں اس سے ڈوبتی، قوم تباہ ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو اس نے کہی کہ قوموں کے ارباب اقتدار میں جب کوئی جرائم آتے ہیں تو اس سے وہ پھیل جاتے ہیں پوری قوم میں، یا ان کا نظام اگر باطل پر ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے ساری قوم پر۔ تو قرآن کریم نے قوموں کی تباہی کے اصول بتائے ہیں، قوموں کی موت اور حیات کے عروج اور زوال کے اصول اور قوانین جو اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور سے جہاں سے قرآن کریم حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے سلسلے میں بات شروع کرتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو قوموں کے جرائم گناتا ہے وہ یکساں چلے آ رہے ہیں۔ اور اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، ہر نوع انسانی کے لیے، ہر قوم کے لیے ضابطۂ حیات یا ضابطۂ قوانین ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ جو جرائم جن کی کشمکش کی داستان یہ بیان کرتا ہے وہ آج بھی اسی طرح سے ہیں، کشمکش آج بھی اسی طرح سے جاری ہے، کشمکش اس کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو اس کے لیے قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے غیر متبدل ہیں۔ یہ جب داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے مثلاً کہ فلاں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کہاں ملک ان کا تھا، کس نسل سے یہ تھی۔ ٹھیک ہے، تاریخی نقطۂ نگاہ سے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت یہ ہے اس قوم کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، اس کا نظام کس طرح سے باطل تھا جس کی وجہ سے وہ نظام ان کی تباہی کا باعث بنا۔ یہ جتنی داستانیں ہیں اس میں یہ ہے نقطہ جو غور طلب ہوتا ہے، اور وہ اس لیے غور طلب یہ نہیں کہ اس سے ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ آج بھی وہی جرائم ہیں قوموں کے، جن قوموں میں وہ جرائم جاری و ساری ہیں، جن کا نظام اس کے اوپر مبنی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی۔
جو قوم اس کے ان جرائم سے مجتنب رہ کر جو نظام قرآن نے تجویز کیا ہے اس کی طرف آ جائے گی، وہ عروج اور زندگی کی شادمانیوں کی حامل قوم ہوگی۔ ایک ہی اصول چلا آ رہا ہے۔ تو جب بھی یہ داستانیں آپ کے سامنے آئیں، اس میں دیکھیے یہ کہ قرآن کون سا وہ جرم بتاتا ہے، کون سا وہ غلط نظام بتاتا ہے جو اس قوم کی تباہی کا موجب بنا۔ اور اس کے بعد یہ جتنی اقوام ان کے متعلق جو قرآن نے گنائے ہیں جرائم، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس دور میں وہ جرائم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہاں قرآن کسی ایک جرم کا ذکر کرتا ہے ایک قوم کے سلسلے میں کہ وہ جرم ان کو لے ڈوبا، اور کچھ اس قسم کی یہ انسانوں کی داستان ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو پچھلی اقوام کے وہ جرائم بھی ساتھ لیتے ہیں اور اپنے ہاں ایک اور جرم بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں، اور یہ ایکیومولیٹو جو جسے سنو بال کہتے ہیں، وہ برف کا گولا جوں جوں چلتا چلا جاتا ہے اپنے حجم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ بڑھتے چلے گئے۔ اور آج کے دور میں تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے جرائم گنائے ہیں قرآن نے اقوام سابقہ کے، وہ ایک ہی دور کے اندر ایک ہی نظام کے اندر سارے کے سارے اب آ چکے ہوئے ہیں۔ تو قرآن تو اس اعتبار سے مکمل ضابطۂ حیات بھی ہوا، غیر متبدل بھی ہوا، قیامت تک کے لیے جاری رہنے والا بھی ہوا۔ آج کے دور کی اقوام کی جو تباہیاں ہیں، ان کے جو جرائم جن کی وجوہات ہیں، وہ سب قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان سے بچ کیسے سکتے ہو۔ بات چلی آ رہی تھی سورہ القمر کی کہ وہی کشمکش جو تھی وہ یہاں تک آگے بڑھ گئی کہ یہ مختصر یہ جماعت جو حق کی آواز کو لے کے اٹھی تھی، یہ 13 سالہ زندگی حضور کی مکے کی، وہاں سے آپ ہجرت کر کے دوسرے مقام چلے گئے کہ وہاں جا کر اس نظام کو قائم کریں گے، کیونکہ وہاں کی فضا زیادہ مساعد تھی۔ نظر بظاہر ان قریش کو، مکے والے کو، ان کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ یہاں وطن چھوڑ گئے، گھر بار اپنا چھوڑ گئے، تعلقات عزیز و اقارب کو چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے، اور اس زمانے میں اتنی دور چلے جانے کے تو معنی یہ تھے کہ ان سے کٹ آف ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں منقطع ہو گئے، ان کے سلسلے منقطع ہو گیا۔ لیکن وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہاں سے وہ اٹھ کے چڑھائی کی انہوں نے آ کر مدینے پر۔ عام مورخ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کو اب کیا تکلیف تھی جو اس طرح سے اپنا لاؤ لشکر اتنا عظیم لے کر اس زمانے کی مسافتوں کو طے کر کے، بڑی صعوبتیں اور مسافتیں ہوتی تھی سفر میں، اور یہ چڑھائی کرنے آگے۔ اگر یہاں وہ نظام قائم ہو جاتا تو ان کا کیا بگڑتا؟ یہی تو ساری بات ہے۔ یہ نظام کسی ایک خطۂ زمین میں بھی قائم ہو جائے تو اس کے انسانیت ساز نتائج اتنے دلکش اور جاذب، اس قدر مفید ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ دوسرے مقام میں رہنے والے مظلوم، مقہور، ضعیف و ناتواں جن کو وہاں کچلا جا رہا ہو، وہ اس نظام کو دیکھ کے یا تو وہاں سے وہ چھوڑ کے ہجرت کر کے وہاں آ جائیں گے یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ساری دنیا میں جب یہ باطل کے نظام پھیل جاتے ہیں تو وہاں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا۔ ورنہ آج بھی دنیا کے کسی خطے کے اندر اگر یہ صورت ہو کہ قرآن کا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا ہو، آپ دیکھیے کہ دنیا کا ستایا ہوا انسان کس طرح سے اس خطے کی طرف کشا چلا جاتا ہے۔ من داخلہ ہو فقد آمن، اعلان اس کا ہوگا کہ آؤ، جو اس میں آ کے داخل ہو گیا اس کو امن مل جائے گا۔ امن کی تلاش میں تو انسان آج مارا مارا پھر رہا ہے۔ اگر اس کو کہیں سے یہ ضمانت مل جائے کہ یہاں آ جاؤ تو امن مل جائے گا، کون نہیں وہاں جائے گا؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ خطۂ زمین پاکستان کا لیا اس لیے تھا کہ یہاں اس نمونے کا نظام قائم ہو جائے، ایک دفعہ ہو جائے، پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے گی دنیا اس کی طرف۔ یہ ہے عزیزان مان، یہ جو قصے آئیں گے ان کی۔ سورہ القمر کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کی
مخالفت کی